مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ایمانداروں کی جو امید ہے وہ ان کا خداوند ہے۔ آمین۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو صادق ہے وہ مرنے پر بھی امیدوار ہے۔ صادق جو ہے مرنے پر بھی امیدوار ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی اسٹیفنس کے لیے کہ انہوں نے یہ ضروری جانا کہ ہم جتنے اکٹھے ہیں ہم سب مل کر اس کی عبادت کریں۔ اس لیے عبادت کریں کہ ہمارا خداوند بھی زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہے جو اس کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہم نا امید لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ اس وقت خداوند کے جلال کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اب وہ ہمیں نہیں بلکہ ہم انہیں ملیں گے، اور وہ ہمیں لینے کے لیے آئیں گے بادلوں پر۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ بائبل کی تعلیم بھی ہے۔ تو آئیے خدا کے کلام میں سے چند باتیں جو ہمیں تقویت دیں گی، جو ہمارا حوصلہ بلند کریں گی کہ جو مسیح لوگ ہیں یہ کبھی شکست نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کے خداوند نے صلیب پر جو ہماری شکست تھی اس نے خود اس شکست کو جیت کے اندر تبدیل کر دیا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں زبور 90، یہ موسیٰ کی دعا ہے۔ زبور 90 پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے مرد خدا موسیٰ کی دعا، لکھا ہے یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو بڑی برکت ملے۔ اس زبور کے اندر زندگی کو اختصار کے ساتھ یعنی اس کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ زندگی ہے کیا۔ تو موسیٰ اس وقت جس وقت یہ زبور لکھا گیا اس کے بارے کہا جاتا ہے یہ زبوروں میں سب سے پرانا زبور ہے، زبور 90۔ اور جس وقت یہ زبور لکھا گیا ہے اس وقت بنی اسرائیل بیابان کے اندر ہے اور موسیٰ انہیں لیڈ کر رہا ہے، اور ہر روز موت ہو رہی ہے، ڈیتھس ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہو گیا کہ 14,000 لوگ ایک دن میں ہی مر گئے۔ اور اس کے بارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو موسیٰ ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ صرف جنازے کرنے والا پادری ہے۔ اس کے بارے یہ بھی کہا جاتا ہے ہر روز موت ہے، ہر روز اس کو جنازے کرنے پڑ رہے ہیں، ہر روز ماتم ہے، مائیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ اتنا پر امید ہے اپنے خدا کے لیے، موسیٰ نے صرف 2 لفظ کہے، کہتا ہے یا رب یعنی ایلوہیم ایدونائے، قادر مطلق خدا اور میرے خداوند۔ دیکھیں ان 2 لفظوں کے اندر اس نے ہمیں امید دے دی ہے۔ کہتا ہے یا رب یعنی ایلوہیم خدا، قادر مطلق خدا، کہتا ہے تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اتنی آپ دیکھیں اتنی ڈیتھس ہو جائیں، ابھی آپ جب کورونا کے ڈیز میں امید جن کو بڑی ہے وہ لوگ بھی نا امید ہو گئے تھے، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، پریشان ہے، نا امید ہے کہ کہیں شاید میری باری بھی نہ آ جائے۔ لیکن موسیٰ کیوں اتنا پر امید ہے؟ کہتا ہے یا رب تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے، یعنی قادر مطلق خدا، میرے مالک، میرے آقا، تو ہی، تیرے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ہی، صرف تو ہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اب یہ جو پناہ گاہ ہے نا یہ ایماندار کی زندگی کے اندر امید لے کر آتی ہے۔ اس کے بارے یہ جو پناہ گاہ ہے اس کے بارے یہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے رہائش گاہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے خداوند خدا تو میری رہائش گاہ ہے، تو میری رہنے کی جگہ ہے۔ گو کہ 14,000 اموات ہو گئی ہیں، ہر روز موت بھی ہو رہی ہے، ہر روز ماتم بھی ہو رہا ہے، پر موسیٰ کہتا ہے میں نا امید نہیں ہوں، کیونکہ میرے چھپنے کی جگہ، میرے رہنے کی جگہ تو ہی میرا خداوند ہے، اس لیے میں پر امید ہوں۔ اور اسی لیے عزیزوں ایمانداروں کے لیے گڈ بائی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ایمانداروں کے لیے سی یو سون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند بھی سون ہے اور اس کے لوگ بھی سی یو سون جنہیں ہم دوبارہ ملیں گے۔ یہ ایماندار کی تصویر ہے کہ یا رب
तू पुश्त दर पुश्त, हमारा खुदावंद हमें नहीं छोड़ता। और मैं जब इस आयत के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे दिल में यह बात आ रही थी कि देखें, एक ईमानदार गया, हमारे बुजुर्ग जो अंकल यूनस है वो इस दुनिया से गए, पीछे कितनी पुश्तों के अंदर ईमान छोड़कर गए। ये ऐसा ईमान है जिस तरह के ईमान की पौलुस तारीफ करता है। बड़ी तवज्जो से सुने, पौलुस रसूल तिमोथियस की तारीफ करता है, कहता है मुझे तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके का बेरिया ईमान याद आता है, यानी जेन्युइन फेथ, जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तेरी तारीफ करूं। तो मूसा भी कहता है या रब पुश्त दर पुश्त, एक पुश्त नहीं, दो पुश्त नहीं, बल्कि पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह है। आप देखें आज खुदावंद ने तीसरी चौथी पुश्त के अंदर खिदमत करने वाले हैं। पास्टर आबद जॉन साहब, पास्टर उबैद जॉन साहब, भाई स्टीफनस साहब खिदमत में आ गए, ये बहने, भाई हरून, सारे मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है कि इनका खुदावंद, हमारा खुदावंद हमारे साथ है, जिसने हमें उम्मीद दी है यार अब तू पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह है। और फिर आप 12वीं आयत में देखें उसने जिंदगी के बारे क्या कहा है। 12वीं आयत में कहता है 12वीं आयत में कहता है हमको अपने दिन गिनना सिखा। क्या सिखा? दिन गिनना सिखा, ताकि क्या हो, ऐसा कि हम दाना दिल हासिल करें। हमें अपने दिन गिनना सिखा। इसलिए दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग जिंदगी को स्पेंड करने आते हैं। क्या करने आते हैं? स्पेंड करने आते हैं। आप देखें हम भी छुट्टियां स्पेंड करने कहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ईमानदार है वो जिंदगी को इन्वेस्ट करने आते हैं। जो स्पेंड करते हैं वो छुट्टियां मना मनू के जिंदगी गुजर के चले जाते हैं। इसलिए मूसा कहता है अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो जिंदगी के अंदर। मैं चंद बरस जी के जाऊं, मैं कुछ लम्हे जी के जाऊं, लेकिन इसके बाद पीछे एक यादगार हो कि ये ईमानदार कितने ईमान के बीज जिंदगियों के अंदर बो कर गए। और मेरा ईमान है हमारे बुजुर्ग बहुत से बीज बो कर गए। भाई स्टीफनस रात को उनकी गवाही मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि वो किस तरह भाई स्टीफनस के साथ खिदमत में उनकी हेल्प करते थे और कह रहे थे मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो ईमान का एक अच्छा बीज बो कर गए हैं। वो इतनी क्वालिटी की जिंदगी गुजार के गए हैं, इतना कुछ इन्वेस्ट करके गए हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही है यहां पर। इसलिए जो ईमानदार है उसकी जिंदगी को, कि इंसान की जिंदगी की जो तारीख है ना, इसके बारे एक मुसन्निफ ने कहा कि ही इज सोन, ये बोया जाता है, फिर ही इज ग्रोन, ये बढ़ता है, फिर कहता है ही इज ब्लोन, ये फलता है, फिर कहता है ही इज मोन, ये काट लिया जाता है, फिर कहता है ही इज गोन, ये चला जाता है। ये जिंदगी की तारीख है। जो इंसान बोया जाता है, हम ये देखें कि हम कौन सा बीज बो रहे हैं। जो बोएंगे उसी की फसल भी काटेंगे। तो मूसा हमें पुर उम्मीद करता है या रब तू पुश्त दर पुश्त हमारी पनाहगाह है। तो अजीजों आइए, अगर हमारा खुदावंद हमारी पनाहगाह है तो आइए उसमें अब से पनाह लेना शुरू करें।